السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج کی ویڈیو سیدنا عزیر علیہ السلام کی واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، کائنڈلی میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ سامعین، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کے باعث ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور ان پر ایک کافر بادشاہ جو ہے وہ حاوی ہوا، اور اس نے ان کے بیت المقدس شہر کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور بالکل تباہ کر دیا۔ تباہ کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ کو اپنا غلام بنا لیا، عورتوں کو کنیز بنا لیا۔ اس کے بعد جو عمارتیں تھیں، جو گھر تھے، سب کو ویران کر دیا۔ اس ویرانی کے بعد حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ اپنے دراز گوشت گدھے پر سوار تھے۔ جب آپ وہاں سے گزرے، آپ نے اس بربادی کو دیکھا، اس شہر کی بربادی کو دیکھا۔ آپ نیچے اترے، اپنی سواری کو باندھا، اور جب دیکھا تو وہاں کسی بندے کا، کسی شخص کا نام و نشان تک نہیں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمارتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں کے جو پھل کے باغات تھے، ان کے اوپر تازہ پھل لگے ہوئے تھے، اور ان کو پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے وہاں سے کچھ پھل توڑے، کھائے، اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے اپنے جیب میں، اور باغوں کا انگور کے باغ کا کوئی انگور کا باغ تھا، وہاں سے انگور کھائے، اور انگور کے جو رس تھا، شیرہ تھا، اس کو نچوڑ کے اپنے مشکیزے میں بھر لیا۔ اتنے میں آپ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اس کو مرنے کے بعد، بربادی کے بعد کیسے یہ آباد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اسی وقت، آپ جب ٹیک لگا کر سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ہے روح کو قبض فرما لیا۔ آپ انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے کے بعد 70 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 70 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسی شہر میں ایک بادشاہ آیا، اس نے آ کر اپنی ایک سلطنت کو وہاں بسایا، اس شہر کی بربادی کو دوبارہ آباد کیا، دوبارہ عمارات کو کھڑا کیا، دوبارہ جو وہاں پر بازارات لگ گئے، چہل پہل ہو گئی۔ آپ کے انتقال کو 70 سال گزر گئے تھے، اور 70 سال گزرنے کے بعد آبادی شروع ہوئی۔ جب عرصہ ہوا 100 سال کا، 100 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمارا رب کریم ذات ہے، کتنی قدرت والی ہماری رب کی ذات ہے کہ وہ جو چاہے کہ فرما سکتا ہے۔ انتقال کے 100 سال بعد دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرما دیا۔ زندہ فرمانے کے بعد آپ جب زندہ ہوئے، اور وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، وہاں تو ایک شہر آباد ہو چکا تھا، بالکل آبادی ہو چکی تھی، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، بازار لگ چکے تھے، بڑی بڑی عمارات کھڑی ہو چکی تھی، رش تھا وہاں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف کہ اے عزیر، یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی کہ اے مالک، میں تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر، اگر ایک دن یا ایک دن کا حصہ ہی تم سوئے ہو، پھر تمہاری سواری کہاں گئی؟ جب سواری کو دیکھا تو سواری کی ہڈیوں کے کچھ نشان رہ گئے تھے، سواری ختم ہو چکی تھی، اور آپ کے جیب میں جو پھل تھے وہ بالکل تر و تازہ تھے، اور جو مشکیزے میں جو رس رکھا تھا، انگور کا شیرہ، وہ بالکل تر و تازہ تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آپ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ فرما سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، آپ اپنے گھر کی طرف گئے۔ جب اپنے گھر کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک اپاہج عورت، بوڑھی عورت پڑی ہے، جو آنکھوں سے نابینا اور فالج کی مریض ہے۔ آپ اس بڑھیا کے پاس گئے، آپ نے جا کر دیکھا، اس سے جا کر پوچھا کہ یہاں حضرت عزیر کا گھر تھا، وہ کہاں ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو انتقال فرمائے ہوئے تو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کا گھر تو اب ان کے بال بچوں کے پاس ہے، ان کے تو بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے، اب تو جوان ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو انتقال ہو گیا، 100 سال کے بعد کوئی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔
اچھا اس عورت نے کہا اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے اور اس فالج کی مجھ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کی آنکھیں بھی واپس آ گئیں اور وہ فالج سے بھی درست ہو گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے گھر کے بارے میں بتاؤ، میرے گھر کے بارے میں۔ اس نے کہا چلے میں آپ کو آپ کے بچوں کے پاس لے چلتی ہوں، آپ کے گھر کی طرف لے چلتی ہوں۔ اب آپ گئے تو آپ کے سارے جو بچے تھے، آپ کا خاندان تھا، وہ اکٹھا تھا۔ آپ نے اس بڑھیا نے آ کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے علاقے کے کہ کیا ہو گیا، 100 سال کے بعد کوئی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں، 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، 100 سال کے بعد کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک بزرگ تھا، اس نے کہا اگر تم عزیر علیہ السلام ہو تو حضرت عزیر کو تورات جو ہے وہ زبانی یاد تھی، آپ ایسا کرو ہمیں تورات سنا دو، ہم مان لیں گے کہ تم ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور شروع سے لے کر آخر تک حرف بحرف بالکل سنا دی۔ سامعین یہ ماجرا جب ہوا تو وہاں تورات کا کوئی ایک نسخہ موجود نہیں تھا۔ جب وہ بادشاہ بیت المقدس پر حملہ ہوا تھا، اس نے ساری تورات کی جو مجموعات تھے ان سب کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی مجموعہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم سنا رہے ہو یہ تورات ہے یا نہیں ہمیں کیا پتا، ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ کی اولاد میں سے آپ کے ایک بیٹے نے کہا ہمارے ابا جان کی پیٹھ کے اوپر ایک چاند نما نشان ہے، اگر تمہاری پیٹھ پر وہ ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ تم ہی ہمارے والد محترم ہو۔ آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہ نشان بالکل بھی عین ہی موجود تھا، اور اس وقت آپ کی اولاد کے جو عمریں تھیں وہ 80 سال 100 سال کی ہو چکی تھی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اس ٹائم بھی 40 سال کے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ نمونے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔